السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس کے عوض میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نسل پاک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام رکھا کہ بعض کتابوں میں مذکور ہے، جیسے البدایہ والنہایہ اور دیگر کتابوں میں یوں آیا کہ حضرت یحییٰ ابن زکریا کو جب یہودیوں نے شہید کیا تھا تو ان کے بدلے میں 70,000 یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے نار جہنم پہنچایا۔ حضرت یحییٰ کے مقابلے میں 70,000۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے قاتلوں کو اور ان کے ساتھ جنہوں نے یہ سلوک کیا تو اس کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 ڈبل تعداد واصل جہنم ہوگی۔ اور اس سے کوئی یہ نہ گمان کرے کہ حضرت یحییٰ کے اوپر بھی امام حسین کی فضیلت ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو کوئی شخص غیر نبی کو نبی سے افضل تو کیا برابر بھی مانے، وہ کافر ہے۔ تو یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ نبیوں کے لیول کا کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، سارے لوگ فیض نبوت ہی سے حصہ پاتے ہیں۔ یہ ایک الگ سی خصوصیت حضرت امام علی مقام کو عطا کی گئی ہے۔ اور ایک شخص مختار ابن عبید ثقفی، اس کے حالات ایسے تھے کہ جب یہ کوفہ میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موجود تھے تو مختار وہاں پر کوفہ کے اندر موجود تھا۔ سارے لوگ جب بے وفائی کر بیٹھے، اس وقت اس نے بھی بے وفائی کی، اس نے بھی حضرت امام مسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ اور اس کے بعد پہلے جب یہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ پھر جب امام حسن کا دور آیا تو امام حسن کے دور میں بھی یہ امام حسن کے ساتھ تھا۔ پھر بنی امیہ کے ساتھ ہو گیا، بنی امیہ کے ساتھ ہوا۔ پھر امام حسین کا دور آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے والوں کے ساتھ یہ بھی شریک تھا۔ جب امام مسلم آئے، سب نے بیعت کی تو یہ بھی ساتھ ساتھ تھا۔ جب سب نے غداری کی تو یہ بھی ان کے ساتھ تھا، غداروں میں بھی، بے وفائی کرنے والوں میں۔ اس کے بعد واقعہ کربلا میں یہ شریک نہیں ہوا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا معاملہ ہوا تو یہ مختار ثقفی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس جاتا ہے یزید کے بننے کے بعد، اور کہتا ہے کہ میری چند شرطوں کو اگر قبول کرو تو میں تمہارا مددگار بن کے رہوں اور ہمیشہ زندگی بھر آپ کا میں ساتھ دیتا رہوں۔ وہ ساتھ دینے کے لیے شرطیں کیا تھی اس کی کہ جہاں کہیں مجھے حاکم بنا کر کے بھیجا جائے وہاں آپ کی دخل اندازی نہیں ہو، میرا ہی سب چلے۔ دوسرا کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے میں آپ کو میرے مشورے بغیر نہیں چلنا ہے۔
تو یہ شرائط جب اس کے سنے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں دی. جب دیکھا کہ یہاں سے تو کوئی بھاؤ مل نہیں رہا ہے تو وہاں سے وہ نکلا اور پھر وہاں سے پہنچا مروان کے پاس. ملک شام میں مروان کے پاس پہنچا. وہاں پہنچ کر کے اس نے وہاں یہ کہا کہ میں تجھے اپنی فوج اور اپنے لوگوں کا ساتھ، میں میجورٹی کے ساتھ میں تیرے ساتھ میں آؤں گا، تو کیا میرے لیے کوئی جگہ تیرے دربار میں ہے؟ تو مروان نے کہا کہ تو ایک کام کر، کوفہ کے اندر ابھی بھی معاملہ بنی امیہ کے حق میں نہیں ہے اور نہ عبداللہ ابن زبیر کے حق میں ہے، وہاں کا معاملہ ابھی بھی بہت پیچیدہ ہے، تو وہاں کے سارے معاملے کو میری طرف کر دے اور سارے لوگوں کو میری بیعت میں لا دے، اس کے بعد میں تیرے بارے میں سوچوں گا. جب یہ کوفہ آیا تو کوفہ کے اندر واقعی حالات ایسے تھے. حالات یہ تھے کہ یہ لوگ ابھی بھی کسی بیعت کے اوپر قائم نہیں تھے، بنی امیہ کو چاہتے نہیں تھے. اہل بیت اطہار میں سے اب کوئی تھے نہیں جو بیعت لیتے ہوں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ لوگ بیعت نہیں کر چکے تھے، ان کی بیعت میں شامل ہوئے نہیں تھے. یعنی ان کا معاملہ بالکل حیران پریشان والا تھا کہ یہ کریں کیا کریں کچھ پتا نہیں. اور ایسے ہی ہوتا ہے اہل بیت کے دشمنوں کا، غداروں کا. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کوئی جھک کر کے رہتے ہیں نہ ادھر رہتے ہیں، مذبذبین بین ذلک، دونوں کے بیچ میں رہتے ہیں اور ایسے ہی منافقوں جیسی زندگی گزارتے ہیں اور کتوں کی طرح ان کی موت آتی اور ختم ہو جاتے ہیں. تو کوفہ والوں کا انجام یہی ہوا. کوفہ کے اندر ابھی بھی کسی کی ایک کی خلافت اور حکومت مستقل نہیں تھی، معاملہ ہی مسترب تھا. اور کوفہ ہے بہت بڑا شہر. جب یہ مختار ثقفی وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو ابھی لائن کلیئر ہے، لیکن وہاں لائن جو کلیئر ہے وہاں اپنا سکہ جمانے کے لیے کرنا کیا ہے. اب وہ آیا تھا مروان کے کام سے، آتے ہی حالات دیکھے تو حالات بدل گئے، نیت بدل گئی اور اس نے سوچا کہ اب اپنے لیے کچھ کیا جائے. تو اپنے لیے کچھ کرنے کے لیے اب وہ کوئی بڑی شخصیت تو تھی نہیں، کوئی نامور عزت کے لائق تو تھا نہیں، تو کرے تو کیا کرے. تو ایسی صورت میں اس نے کوفہ کے اندر ہمیشہ گفتگو لوگوں کی اور عام حالات جب دیکھے تو یہ دیکھا کہ لوگوں کو واقعہ کربلا کے بعد بہت زیادہ افسوس ہے اور اسی کے بارے میں زیادہ بات چیت کرتے ہیں، اور سب کے دلوں کے اندر ان قاتلان حسین کے لیے بڑا غصہ ہے. جو لوگ شریک نہیں ہوئے وہ لوگ شریک ہونے والے اور فوج کے لوگوں کے اوپر ابھی بھی غصے میں ہیں اور بھڑکے ہوئے ہیں ان کے خلاف. تو اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے یہ کہا، کوفہ کے اندر اعلان کرتا ہے کہ مجھے اہل بیت کے بڑے امام مہدی زمان، سب سے پہلے امام مہدی کا قول کرنے والا مختار ثقفی، جھوٹے مہدی کا دعویٰ کرنے والا. حضرت امام مہدی کا وقت تو ابھی قیامت کے قریب آئے گا، لیکن آج کل جو مہدوی لوگ ہر 50 سال میں یا 20 سال میں اب تو نکلنے لگے، اب تو سپیڈ میں نکلنے لگے ہیں. ہر 5 سال کے اندر ایک امام مہدی پیدا ہوتا ہے، اور وہ جب اس کی شکل کو آپ دیکھو تو شاید اس سے بہتر شکل کسی ایسے مسلمان کی ضرور ہوگی کہ جو ہمیشہ گناہوں میں رہتا ہے. ایسے شخص کی شکل و صورت بھی بہت نور والی ہوتی ہے، کیونکہ کتنا بھی بڑا گنہگار لیکن ہے تو نور ایمان. اور جس نے امام مہدی کا قول کر لیا وہ تو ایمان سے ہی گیا. تو ایسے مرتدین کی شکلیں ایسی ہی بگڑ جاتی ہیں. تو یہ یہاں پر تو کم، ابھی ساؤتھ کی طرف اور باہر کے ملکوں کے اندر ہر 2-3 سال میں ایک امام مہدی نکلتے ہیں. مجدد سے زیادہ مہدی نکلتے ہیں. پہلے ٹائم تھا مجدد نکلنے کا، ہر 10 سال 20 سال کے اندر ایک مجدد پیدا ہوتے تھے، اور اب کون نکل رہے ہیں؟ مہدی نکل رہے ہیں. نبوت کے دعوے والوں کا تو ایسا خاتمہ اعلی حضرت نے کیا ہے کہ اب کسی کو اس کی جرأت نہیں ہوتی. قادیانیوں کے خلاف جو اعلی حضرت نے وار کیے ہیں وہ قادیانیت آخری تھی.
اس کے بعد کسی نے پھر اس کا دعویٰ ایسا نہیں کیا. تو یہ مختار ثقفی یہ سب سے پہلا تھا جس نے امام مہدی کو لے کر کے عقیدہ لوگوں کا بگاڑا، اور کہتا ہے کہ مجھے مہدی زمان کون؟ محمد ابن حنفیہ، حضرت امام محمد ابن حنفیہ جو اہل بیت کے امام ہیں اور امام حسین کے جو بھائی ہیں، ان کا نام لے کر کے کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ میں قاتلان حسین میں سے ایک ایک کو انجام تک پہنچاؤں. جب حضرت امام محمد ابن حنفیہ کے دربار میں یہ بات گئی تو کہتے بڑا کذاب ہے، بڑا جھوٹا ہے، اس کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا ہے. اب ایک حدیث سنیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں یکون فی ثقیف کذاب و مبیر. بنی ثقیف قبیلے کے اندر آنے والے زمانے میں ایک کذاب بہت بڑا جھوٹا پیدا ہوگا اور ایک مبیر یعنی بہت بڑا ظالم پیدا ہوگا. کذاب بھی ہوگا اور مبیر بھی ہوگا، ظالم بھی ہوگا. یہ روایت ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر سے، حضرت عروہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ، ان سے یہ روایت ہے. حجاج بن یوسف نے جب مکہ پر حملہ کیا اور وہاں پر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بھی جب جلا دیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جب سولی دے دی اور ان کو جب شہید کیا، اس وقت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال کے اندر، اس نے حجاج بن یوسف نے ان کو اپنے دربار میں بلوایا تو صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں جانے والی. پھر آخر وہ ملنے کے لیے آیا. اس وقت اسماء بنت ابی بکر پورے جلال کے عالم میں ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کا ایک ایک حرف میں نے صحیح ہوتا دیکھا. انہوں نے تو سمجھتا ہے کہ تو نے کوئی صحیح کام کیا ہے؟ سن، میں نے حضور سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یکون فی ثقیف کذاب و مبیر، کہ ثقیف کے قبیلے میں ایک بڑا کذاب آئے گا اور ایک بڑا ظالم آئے گا. کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا، اب ظالم کو بھی دیکھ لیا. کذاب کون؟ مختار ثقفی. مختار ثقفی یہ کذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا. اور مبین یعنی سب سے بڑا ظالم کون؟ یہ حجاج بن یوسف. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اگر ہمیں درس صحیح اگر ہم لیں تو ہر معاملے کے لیے ہمیں رہنمائی نظر آتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ درس جو ہو وہ بھی علماء اہل سنت سے ہو، کوئی پلمبر سے نہ ہو. پائپ بنانے والے سے اگر حدیث کا درس لیں گے تو پھر وہ کیا گٹر کی پائپ بنانے والا یہ کیا سمجھے گا کہ حدیث رسول ہوتی کیا ہے. اس لیے درس اگر لینا ہے حدیث کا تو کن سے لینا ہے؟ جن کے دلوں کے اندر تقلید ہے اور جن کے ذہنوں کے اندر اہل بیت اور صحابہ کی محبت بھری ہوئی ہے. مختار ثقفی کہتا ہے کہ حضرت امام محمد ابن حنفیہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کام میں کروں گا. خیر جب اس نے نام یہ لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کہ کربلا میں جانے والے جتنے بھی یزیدی تھے فوج میں شامل تھے وہ سب کے زیادہ سے زیادہ مجھے نام چاہیے، تو اب پوری اس کی ٹیم اسی میں لگ گئی. حضرت حسن علامہ حسن رضا خان علیہ رحمہ آئینہ قیامت میں آپ نے چند مجرموں کا حشر لکھا ہے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک جگہ فرات کے کنارے چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور دعوت اڑا رہے تھے، خوب کھانا پینا چل رہا تھا. ایسے میں بات چلی کہ یہی وہ میدان ہے کہ جہاں پر امام حسین کو لوگوں نے اتنے سال پہلے پورے خاندان والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. پھر ایک شخص کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ ان میں جو بھی شریک تھے وہ سب کا بہت برا حال ہوا. تو اس میں سے ایک بوڑھا وہ کہنے لگا، بڈھا کھوسٹ کہنے لگا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں بھی اس میں تھا، میرا تو کچھ نہیں ہوا. جیسے اس نے یہ کہا کہ میرا کچھ نہیں ہوا، وہاں سے پھر وہ چراغ صحیح کرنے کے لیے گیا. چراغ صحیح کرنے کے لیے گیا اور وہی آگ نے اس کو پکڑا. جیسی آگ لگی وہ بھاگتا ہوا سیدھا فرات کے اندر ڈبکی اس نے لگائی. فرات کے پانی میں ڈبکی لگانے سے بھی اس پانی نے پیٹرول کا کام کیا.
اور بالکل کوئلے جیسا ہو کر کے وہ باہر نکلا، اور وہیں فرات کے کنارے پر پیاس کی حالت میں جلتے ہوئے وہیں پر نارے جہنم پہنچ گیا۔ علامہ حسن رضا خان نے یہ لکھا ہے۔ دوسرا ایک شخص تھا، وہ روزانہ جب بھی رات کے بعد جب یہ باہر صبح آتا تو ہر روز اس کا چہرہ کالک اس کی بڑھتی جاتی۔ ایک دن آیا تھوڑا سا کالا ہوا، دوسرے دن آیا اور کالا ہوا، یہاں تک کہ سیاہی اتنی بڑی کہ بالکل اس کے جیسا سیاہ کاجل کی ڈبی جو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک کالا وہ لگنے لگا۔ کسی نے پوچھا کہ تو پورے ایریا کے اندر سب سے خوبصورت مانا جاتا تھا، تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ کہا کہ روزانہ میرے خواب میں 2 لوگ آتے ہیں اور میری منڈی سے پکڑ کر کے مجھے آگ کے اندر جھلساتے ہیں۔ جب سے میں کربلا سے واپس آیا ہوں تب سے میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور روزانہ آگ کے اندر میری منڈی ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سیاہی میرے منہ پر لگ جاتی ہے، اور مسلسل یہی حال میرا ہو رہا ہے۔ اسی حالت میں کالک بڑھتے بڑھتے پورا جسم کالا ہوا اور ایک دن وہ بھی جل کے مر گیا۔ ایک دوسرا شخص، وہ اس کی حالت یہ ہوئی کہ پانی جب پیتا تھا تو پیاس بجھتی ہی نہیں تھی اس کی۔ وہ ہنسی خوشی سے کہتا ہے کہ ہم نے تو ان کو ایک قطرہ نہیں لینے دیا۔ اس کے بعد اس کو جب پیاس کی شدت ہوئی ہے، پانی پینے لگا، اتنا پیا، کسی کو مرض استسقا ہوتا ہے، اس طرح سے پانی پیتے پیٹ پھولا اور پھول کر کے پیٹ پھٹ گیا، اور اسی گندگی کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ نارے جہنم پہنچ گیا۔ کسی کا، ایک شخص کی یہ حالت ہوئی کہ اس کی معاذ اللہ شرمگاہ میں آگ لگی، اس کی شرمگاہ میں آگ لگی، پیشاب کی جگہ پر آگ لگی، اور وہاں کی آگ کی وجہ سے اس کا پورا جسم جلنے لگا، اور اسی جلن کی حالت میں وہ مارا گیا۔ مختلف قاتلوں کا ایسا انجام ہوا ہے۔ اچھا، باقی لوگوں کے اوپر یہ مختار مسلط تھا، اب یہ مختار نے بھی ایک سے ایک سزائیں نکالی۔ کسی کو پکڑا تو اس نے کیا کیا؟ کوفہ کے بھرے بازار میں اس کو سولی دی، اور اس کو سولی ایسی دی کہ جس سے اسے کاندھے اس کے ٹنگائے اور پھر نیچے سے آگ بھڑکائی اور اس کو زندہ جلا دیا۔ عمرو بن سعد کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا۔ وہ پہنچا پہلے کوفہ سے بھاگ کر کے، وہ بنی امیہ کے محل میں پہنچ گیا، مروان کے وہاں جب پہنچا تو مختار ثقفی نے وہاں پر بھی اپنی فوج بھیجی۔ مروان کی طرف سے فوج نکلی، اور اس کی فوج جو تھی، جو اس کو بچانے کے لیے تھی، وہ ہار گئی، وہ بھاگ نکلی، اور اسی کے اندر عمرو بن سعد جو تھا اس کی گردن اڑا دی گئی۔ پہلے مختار ثقفی نے اس کے گھر کو جلایا، گھر کو گرایا، کوفہ کے اندر جو گھر تھا، اور وہ گھر سے بھی صحیح سلامت نہیں واپس نکل سکا۔ جہاں جاتا وہاں مختار کے لوگ پہنچ جاتے اور وہ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ یعنی کربلا سے جانے کے بعد رے کا بادشاہ بننے والا تھا، گھر پر ایک رات سکون سے سو نہیں سکا، ایسی حالت اس کی ہو گئی۔ شمر لعین جو تھا، شمر لعین کے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہوا۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کی بیوی کے پاس جب یہ مختار کے آدمی پہنچے تو کہنے لگے اس کی بیوی سے کہ کہاں ہے شمر؟ امیر مختار نے اس کو بلایا ہے۔ تو اس کی بیوی نے زبان سے اپنی زور سے کہا کہ نہیں، خولی بن یزید کا یہ حال ہوا کہ خولی کی بیوی کے پاس جب یہ اس کے مختار کے آدمی پہنچے تو جا کر کے یہ کہنے لگی کہ نہیں، وہ تو یہاں پر کب سے بھی نہیں ہے۔ زور سے آواز سے کہا کہ یہاں تو وہ کب سے نہیں ہے، اور اشارے سے کہا کہ، یعنی بیوی اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اور جب سے یہ کربلا سے آیا تھا تب سے یہ اس کے اوپر بالکل ایسی خطرناک اس کو نفرت تھی کہ یہ جلد سے جلد اس کو ختم کروانا چاہتی تھی، لیکن کوئی ایسا موقع ہاتھ نہیں آیا۔
جیسے ہی مختار کے آدمی پہنچے، زور سے تو کہتی ہے کہ نہیں نہیں وہ تو یہاں نہیں ہے، اور اندر اشارہ کیا، اندر اشارہ کیا، اس کو پکڑ کر کے لے گئے، اور مختار نے سب سے پہلے اس کے اوپر تیر برسائے، اور اس کے بعد اس کو زندہ کتوں کے حوالے کر دیا، پھر اس کو آگ لگا دی۔ یعنی ایسے بھیانک انجام، یہ کربلا کے اندر جو ظالمین تھے ان کے ایسے بھیانک انجام ہوئے، ایک کے بعد ایک سب کو مارا گیا۔ ابن زیاد لعین کو، یہ مسلم ابن اشعث یا کوئی نام ہے جس کو سپہ سالار بنا کر کے مختار ہی نے فوج بھیجی تھی، اور ابن زیاد جو چھپ کر کے بیٹھا تھا اس کو کسی نہر اور ندی کے کنارے پر بیچ سے دو آدھے ٹکڑوں میں کاٹ دیا، پھر اس کی گردن کو مختار کے یہاں پر کوفہ میں پہنچایا۔ جب کوفہ میں اس کا سڑا ہوا جب منڈی اس کی آئی تو وہاں کے صحیح جو راوی ہیں وہ کہنے لگے کہ تھوڑی دیر ہوئی تھی، بڑا ہجوم تھا، جب ابن زیاد کی وہ ملعون منڈی کو وہاں لا کر کے رکھا گیا گردن کو، تو بھیڑ کے اندر سے کسی نے چلایا وہ آیا، پھر سے آیا، پھر سے آیا۔ تو دیکھنے لگے سب کون ہے، راوی کہتے ہیں میں نے بھی آگے لوگوں کو چیر کر کے جا کر کے دیکھا کیا آیا، تو دیکھا کہ ایک اژدہا نکلا، اور وہ آ کر کے اس کے نتنے کے اندر، پتلا سا نتنے کے اندر گھسا، ناک کے اندر گھسا، اور گھس کر کے پھر واپس ادھر کی ناک سے باہر آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ لوگوں کے اندر پھر آواز اٹھی کہ پھر سے آیا، پھر سے آیا، تو دیکھا کہ اب منہ کے اندر سے گھسا اور ناک کے اندر سے باہر نکلا۔ یہ عذاب الہی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے لیے ظاہر فرماتا ہے تاکہ عبرت بن جائے، کہ یوں نہ سمجھیں کہ ایسی ہستیوں کا خون ایسے ہی معاذ اللہ رائے گا جائے گا۔ وہ ابن زیاد کے اوپر عذاب الہی کا مسلط ہونا لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب آپ سوچو تو یہ تو ظاہر تھا، قبر میں اب تک اس کی حالت کیا ہو رہی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ظلم و ستم سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو کبھی پسند فرماتا نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے ایسے حالات ہوتے رہے، کئیوں کی گردنیں اڑی، اور جتنے باقی بچے ان کو عذاب الہی نے اپنے گھیرے میں لے لیا، اور سارے کے سارے قاتلان حسین جتنے بھی تھے، اہل بیت پر ظلم کرنے والے جتنے تھے، وہ سب کے سب دنیا سے ایسے ذلیل ہو کر کے گئے۔ ایک بڈھا ایسا شخص تھا کہ جو کہنے لگا کہ اس کے جسم کے اندر ایک عجیب سی تپش اور گرمی، آگ پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کو چین ہی نہیں آتا تھا، تڑپتا رہتا تھا ہمیشہ۔ تھوڑے دن کے بعد دیکھا تو اس کی آنکھیں چلی گئی، اندھا ہو گیا۔ اندھا ہوا، کسی نے دیکھا، آ کر کے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو اندھا، تیری آنکھیں کیسی چلی گئی؟ تو کہنے لگا کہ اصل میں ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر کے خون امام عالی مقام کے بارے میں مجھ سے سوال کیا، تو میں نے کہا کہ میں تو نہیں تھا، تو کہا کہ چاہتا تو تھا کہ تو بھی ہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تو چاہتا تو تھا کہ تو بھی ہو، لیکن تو جا نہیں سکا، لیکن خواہش تو تیری بھی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خون سے رنگی ہوئی ایک لکڑی سلائی جس سے سرما لگاتے ہیں، اس کو اس کی آنکھوں میں پھیر دیا، وہیں سے وہ اندھا ہو گیا، اور اسی حالت میں مرتے دم تک رہا۔ اس سے کیا عبرت ملتی ہے کہ اچھی نیت رکھیں تو کامیاب رہیں گے، اگر بری نیت ہوئی تو اگرچہ وہ کام آپ سے ہو نہ بھی سکا ہو، لیکن اگر نیت اگر خراب ہے تو آپ بھی انہی میں سے گنے جائیں گے۔ اس لیے آج کے جتنے وہابی، رافضی جتنے بھی ہیں، وہ اگرچہ ایسے ہے کہ وہ یوں کہیں کہ ہم تو وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن سب کے سب کی نیتیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی قوم ہی کے سپورٹ میں کھڑے رہیں گے، اور اپنی قوم کو وہ صحیح ماننے والے لوگ ہیں۔ اس لیے اگرچہ وہ کئی صدیوں کے بعد پیدا ہوئے، لیکن ان کا بھی حکم وہی ہے جو اس زمانے کے
کافروں کا اور مرتدوں کا حکم تھا۔ حضرت امام محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمرو بن سعد بھی اور اس کے بھی بیٹے کا، دونوں کا سر اس نے بھیجا۔ جب سر بھیجا اور جا کر کے کہلا بھیجا کہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں اور میں آپ کا نام خامخواہ لے کر کے یوز کرتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، دیکھو میں اہل بیت سے کہ دشمنوں سے مسلسل بدلہ لے رہا ہوں۔ وہاں بھیجا، حضرت امام محمد ابن حنفیہ نے اس کارنامے کے باوجود بھی اس کو شکریہ تک نہیں بھیجا۔ یعنی یہ لوگ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ پہلے سے الہام فرما دیتا ہے کہ صرف عمل نہیں دیکھنا ہے، عمل چاہے کتنا بھی پہاڑوں کے برابر کر لیں، انجام کا انتظار کرو۔ اور اللہ اپنے مقرب بندوں کو انجام کے بارے میں پہلے سے بتا دیتا ہے، اور ان لوگوں کا تو حدیث رسول کے اوپر ایسا پختہ ایمان تھا۔ اب یہ سارے مجرموں کو جب ان کے کارنامے کی سزائیں جب دے چکا اور سب جب ختم ہو گیا، اس کے بعد ایک دن کہتا ہے، کرسی پر تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ جانتے ہو یہ سب راستے اور یہ سب پلاننگ مجھے کہاں سے آتی ہے؟ تو کسی درباری نے کہا کہ کہاں سے آتی ہے؟ تو کہا میرے اوپر وحی اترتی ہے۔ حضرت امام محمد ابن حنفیہ کے دربار میں بات گئی، کہا کہ وہ تو یوں کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے۔ امام محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں بالکل صحیح کہتا ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، قرآن میں ہے کہ شیاطین بھی اپنے ماننے والوں کو وحی ڈالتے ہیں، اور ان کی وحی کا مطلب وسوسہ۔ شیطان اپنے ماننے والوں کو کیا ڈالتا ہے؟ وسوسہ، اور اس کو بھی وحی کا نام دیا گیا، لیوحون الی اولیائہم، تو اس کو بھی وحی آتی ہے لیکن آتی ہے شیطان سے، تو وہ صحیح تو کہتا ہے۔ حضرت امام محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماننے والوں سے، مریدین سے اس وقت فرمایا کہ دیکھا آپ لوگ جب سے کہہ رہے تھے، مسلسل ضد کر رہے تھے کہ وہ تو آپ کے خاندان کی طرف سے بدلہ لے رہا ہے، لیکن میں اس کو ذرہ برابر توجہ کیوں نہیں دیتا تھا؟ کیونکہ حدیث رسول کی روشنی میں ہم خوب جانتے تھے کہ یہ بڑا کذاب ہے، اور اس کو عقیدت حسین اور آل حسین سے نہیں ہے، وہ صرف اپنی سرزمین کو برابر سیٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کو چاہیے تھی حکومت، اور یہ حکومت کی طلب میں اس نے یہ کام نکالا۔ بالکل آج وہ شیعوں کا، رافضیوں کا اور ایران والوں کا ہیرو ہے، اس کو حضرت مختار ثقفی کہا جاتا ہے، معاذ اللہ، اور ہم کہتے ہیں مختار ثقفی لعنت اللہ علیہ، کیونکہ کذاب ہے۔ حدیث میں جس کے بارے میں پہلے سے آیا ہے کہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر فوج کشی کا حکم دیا۔ سن ہجری 67 میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ سے نکلے کوفہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے۔ مختار ثقفی حملہ یہ کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا، بڑی فوج حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی اور دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس کے بعد مختار ثقفی کا انجام ہو گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ وہ ملعون کی لاش وہیں پر گر گئی، اور اس کے بعد پھر اس کا چیپٹر ختم ہو گیا۔ تو یہ ثقفی خاندان کا جو کذاب تھا، اس نے کارنامہ کتنا بڑا انجام دیا۔ یعنی جتنے لوگ اس زمانے میں تھے وہ سب امام محمد ابن حنفیہ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں حضور آپ کے خاندان کے لیے اتنا بڑا کام تو کسی نے نہیں کیا ہے، ایسی عقیدت وہ آپ سے رکھتا ہے۔ کئی تعریفوں کے پل باندھے، کتنی منقبتیں اس کی پڑی اور کتنی تعریفیں کر ڈالی کہ آپ کے خاندان کا ایسا عقیدت مند اور سپورٹ ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے جیسا مختار ثقفی چن چن کے سب سے بدلہ لے رہا ہے، لیکن وہ علی کا شہزادہ خاموشی سے سب کو جواب دے رہا ہے، کچھ نہیں بولے۔ وقت آنے کے اوپر فرمایا کہ دیکھا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو اس سے درس سے عبرت لیں اور آج کے زمانے میں سمجھیں کہ جو لوگ بھی نام علی کا، حسین کا، حسن کا، یہ نام لے لے کر کے جو لوگ
عقیدتوں کے جال میں پھنساتے ہیں، یہ پھنسانے والے اور عقیدت سے نام لینے والے دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو صرف پھنسانے کے لیے نام لیتے ہیں وہ صرف اہل بیت کی عقیدت کے نام لیتے ہیں اور صحابہ کی برائیاں کرتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ وہ بھی عبداللہ ابن زبیر کی برائی کرتا تھا، دیگر صحابہ کی برائی کرتا تھا، یہ اس کی پہچان تھی۔ اور جو شخص واقعی عقیدت اہل بیت کی رکھتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ حسن و حسین کے نام پر بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور شیخ ابو بکر و عمر کے نام سے بھی اس کا ایمان جھوم جاتا ہے۔ جہاں علی کے نام سے وہ خوش ہو جاتا ہے، وہیں معاویہ کے نام سے بھی اس کے دل سے مسکراہٹ نکلتی ہے۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہی حقیقت میں عقیدت اہل بیت رکھتے ہیں۔ تو جھوٹوں اور سچوں کی پہچان اس زمانے کے اندر بہت ضروری ہے، اور سارے ایگزامپل قرون اولیٰ میں، پہلے کے زمانوں میں گزر چکے۔ اب ہمیں صرف جاننا ہے اور عبرت حاصل کرنی ہے کہ ایسا تو پہلے بھی ہوا ہے، ایسا تو پہلے، لیکن یہ واقعات، یہ تاریخ، یہ پروگرام صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ جب اس کے استعمال کا وقت آئے، جب آپ کے سامنے ایسا موقع آئے کہ کوئی شخص عید غدیر کے نام کے اوپر عقیدت مولا علی دکھاتا ہو تو اس کو فوراً سوال یہ کرو کہ عقیدت مولا علی تو ہے، لیکن کیا آج تو حضرت عثمان غنی کا عرس منا رہا ہے؟ اگر حضرت عثمان غنی کا عرس مناتا ہے اور پھر وہ غدیر کے نام سے اگر توبہ کرتا ہے اور پھر علی کا نام لے کر کے اگر آتا ہے تو یقیناً وہ پھر اہل سنت میں شامل ہے۔ لیکن ایسا اگر نہیں کرتا، امیر معاویہ کے خلاف اگر بھونکتا ہے، حضرت عثمان غنی کو یاد بھی نہیں کرتا، صرف علی علی کیے جاتا ہے، تو سمجھو وہ مختار ثقفی کی مثال گزر چکی ہے، جس کو خود ان کے اہل بیت کے شہزادے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے بھائی عروہ بن زبیر کو بھیج کر کے اس کو ختم کروا دیا، یہ فتنہ وہیں ختم ہو گیا، مدعی نبوت ہو کر کے معاذ اللہ یہ مرا اور شیاطین کی فہرست میں اس کا نام آیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کا معاملہ مسلسل چلتا رہا، یہاں تک کہ 72 ہجری کے اندر مروان بن حکم کے بیٹے عبد الملک ابن مروان کے بھیجنے سے حجاج ابن یوسف نے مکہ مکرمہ پر حملہ کروایا، اور وہاں حملے کے دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا۔ سن 72 ہجری میں شہید ہوئے۔ 3-4 سال تک مسلسل آپ یزید کی موجودگی میں حجاز مقدس کے خلیفہ بن کے رہے، اور پھر باقی کے 8 سال پوری سلطنت اسلامیہ کا اغلب حصہ آپ کے زیر خلافت رہا، اور 72 ہجری کے اندر آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر عبد الملک ابن مروان کی بنی امیہ کے خاندان کی جو خلافت ہے اس کا دور پھر آگے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر عبد العزیز ابن مروان، عبد الملک کے بعد عبد العزیز ابن مروان کو ولی عہد بنا گیا تھا۔ اسی خاندان میں پھر حضرت شیخ عمر ابن عبد العزیز پیدا ہوتے ہیں، وہی بنی امیہ کے خاندان میں، یعنی حضرت امیر معاویہ تھے سب سے پہلے، حضرت بنی امیہ میں حضرت عثمان غنی سب سے افضل، وہ سب سے افضل، کیونکہ وہ تو پوری امت میں تیسرے نمبر پر سب سے افضل۔ حضرت عثمان غنی کے بعد بنی امیہ کے اندر پھر سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، صحابی رسول، کاتب وحی، وہ سب سے افضل ہے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد پھر بنی امیہ کے خاندان میں اگر کوئی اچھا شخص ہے تو پھر وہ معاویہ بن یزید، جس نے خلافت کو ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر بیچ میں چند ایسے آئے کہ جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کچھ نہیں کہا جا سکتا، مطلب کبھی اچھے ہوئے کبھی برے ہوئے، کچھ کام اچھے ہوئے کچھ کام برے ہوئے، فاسق و فاجر بھی تھے، ظالم بھی تھے، لیکن بہت سارے اچھے بھی کام کر گئے، سلطنت کو خوب پھیلا بھی گئے، فتوحات اسلامیہ بڑھا بھی گئے، بہت سارے اچھے اچھے کام کیے، اور ظلم و ستم بھی کیا، جن کا کوئی ایک پہلو نہیں تھا۔ تو ایسے کون تھے؟ مروان بن حکم بھی تھا، عبد الملک ابن مروان تھا، اور اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک تھا، یہ سب وہ لوگ تھے۔ سلیمان بن عبد الملک جس نے محمد ابن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سندھ کی فتوحات مسلسل چل رہی تھی، یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر اسلام داخل ہو جاتا اسی زمانے میں 92 ہجری کے اندر، یہ
عبد الملک ابن مروان کے بھیجے ہوئے شخص کون تھے؟ حضرت محمد ابن قاسم 18 سال کی عمر میں کندھار سے لے کر کے سندھ کو فتح کرتے ہوئے وہ ہندوستان کی بارڈر تک پہنچ چکے تھے، اور اتنا یہاں کی پبلک ان کو مانتی تھی کہ یہاں کے عقیدت کے مطابق یہ لوگ ان کی مورتیاں بنا کر کے ان کو پوجا کرتے تھے. معاذ اللہ، ہے تو معاذ اللہ کا یہ بولنے کے لائق، لیکن یہاں کی پبلک کے دلوں میں ان کی عقیدت اتنی تھی، اور جو مان گئے ایمان لے آئے وہ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے. اب 18 سال کی عمر تھی اور سالار اعظم بن کر کے وہ پورے ہندوستان کے اندر چھائے ہوئے تھے، فتح پر فتح کر. ان کے راجاؤں کو لوگ نہیں مانتے تھے جتنا حضرت محمد ابن قاسم کو مانتے تھے. اور عبد الملک ابن مروان جیسے ہی دنیا سے گیا، اس کی وفات ہوئی، ایسے ہی سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا. سلیمان بن عبد الملک جب تخت پر بیٹھا، اتنے برے بھی تھے یہ لوگ کہ انجام کو سوچتے نہیں تھے اپنی خواہشوں کے چکر میں. تو حضرت محمد ابن قاسم جو عبد الملک کے خاص تھے، اب جتنے بھی ان کے خاص تھے وہ سب کو نکلوایا، اور حضرت محمد بن قاسم کو کچھ اندرونی اپنے خاندانی حسد کی وجہ سے بلوایا، اور بلوا کر کے 19 سال کی عمر میں ان کو شہید کروا دیا. یہ سلیمان بن عبد الملک کا کارنامہ. سلیمان بن عبد الملک کے بعد عبد العزیز وہ آئے، اور عبد العزیز کے بعد حضرت عمر ابن عبد العزیز آئے. یہ حضرت عمر ابن عبد العزیز جنہوں نے منہج خلافت راشدہ کو اپنایا، خلافت راشدہ کی پھر سے یاد دلا دی. پوری سلطنت اسلامیہ کے اندر وہی عدل و انصاف پھر سے قائم ہوا، جس کی جھلک حضرت لوگوں کو یہ دیکھ کر کے یاد آ گیا کہ حضرت عمر کا دور کیسا ہوگا. جب عمر ابن عبد العزیز کا یہ حال ہے تو عمر ابن خطاب کا حال کیا ہوگا. پھر سے دنیا نے عدل و انصاف کا نظارہ دیکھا، وہ فتوحات اسلامیہ کا نظارہ دیکھا، وہ قناعت اور زہد کے سراپا جو خلیفہ ہوا کرتے تھے وہ جھلک حضرت عمر ابن عبد العزیز کے اندر دیکھی. پھر حضرت عمر ابن عبد العزیز کے جانے کے بعد پھر بنی امیہ کے چند خلفاء ہوئے، اور وہ خلفاء سارے تقریباً ملا کر کے جب ان کی مدت ختم ہوئی تو ان کے اوپر پھر بنی عباس غالب آئے. عباسی حکومت کی پھر ابتدا ہوتی ہے، اور بنی عباس کی حکومت پھر جب ہوئی تو مسلسل یہ جب کوفہ اور بغداد کے اندر، عراق کے اندر ان کا مرکز تھا، وہیں پر کہ جہاں دمشق اور سیریا کے اندر بنی امیہ کا تھا، تو ان لوگوں نے اپنا مرکز بنایا بغداد اور کوفہ کو. وہیں بنی عباس کی خلافت قائم ہوئی. اسی میں بھی ایک سے ایک خلفاء آئے، ہارون رشید جیسے خلفاء، جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ میں سونے سے لکھے جانے والے کام کیے ہیں. بڑے سے بڑے سائنٹسٹ ان کے زمانے میں مسلمان پیدا ہوئے. علم و ہنر اتنا چمکا کہ ساری دنیا اپنے کاسائے گدائی لے کر کے مسلمانوں کی چوکھٹ پر کھڑی رہتی تھی. اگر ٹیکنالوجی چاہیے تو مسلمان کے در سے ملتا تھا، دنیاوی نالج چاہیے تو ہارون رشید کے دربار سے ملتا تھا. ایسے بڑے بڑے علماء اس زمانے کے اندر، حدیث کی کتابیں لکھی گئی، تفسیر کی کتابیں، علم و فن کو اتنا عروج حاصل ہوا کہ جس کا کوئی جواب نہیں. علم و ادب کا وہ ماحول تھا. ایسے میں بیوی بھی ایسی نیک ملی، زبیدہ خاتون، ہے نا، کہ جس کی وجہ سے نیکیوں کا یہ حال تھا کہ دونوں میاں بیوی نیکیوں کے کام میں لگے ہوئے تھے. یہ بنی عباس کا ایک سنہرا دور تھا. یہ حکومت جب بنی عباس کی ادھر سیریا اور دمشق اور اس طرف جب چل رہی تھی، وہاں اسپین میں ابھی بھی بنی امیہ کی حکومت تھی، اسپین میں. لیکن وہاں اسپین کی حکومت میں اور یہاں کی حکومت میں بڑا فرق تھا کہ جس وقت اندلس اور اسپین میں جو بنی امیہ کی حکومت تھی وہ ایسی ہی تھی جیسے بغداد میں بنی عباس کی تھی. عباسی خلفاء جیسے کام پوزیٹیو والے کر رہے تھے، ویسے وہ بنی امیہ والے اسپین کو چمکا رہے تھے. عبد الرحمن ابن داخل، اور اس کے بعد عبد الرحمن، اور اس کے بعد مسلسل یہ نسل چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک شخص پیدا ہوا جس کو الملک المنصور محمد ابن ابو عامر کہا گیا.
وہ ان کے وزیروں کے اندر ایک شخص تھا، اور اس نے اندلس کو سونے کی چڑیا بنا ڈالی، پورے کے علاقے کے اوپر قبضہ کیا۔ 300 سے 400 ساڑھے 400 سال تک مسلسل یہ لوگ حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر بنو یہ غلاموں کی وہاں پر حکومت آئی، ملوک الطوائف کی حکومت آئی۔ یہاں 500 سال تک مسلسل بنی عباس کی خلافت پوری سلطنت اسلامیہ میں چھائی رہی، اور 550 سال ہجری ختم ہونے کے بعد دھیرے دھیرے آخری 500 سال کے بعد آہستہ آہستہ یہ منگول ظالم نکلے ایشیا کی طرف سے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ جن بڑی حکومتوں کے اوپر نظر کی وہاں صفایا کر دیا۔ اور اس وقت تک بنی عباس میں بھی ایسے ایسے عقیدوں کے بھی بگاڑ آ چکے تھے کہ کئی خلفاء ایسے پیدا ہوئے کہ جن کے اندر رافضیت کی بو آتی تھی، اہل بیت کے نام لے کر کے جو معاذ اللہ صحابہ کے خلاف کام کرتے تھے۔ کئی زندیق پیدا ہوئے، جہاں اچھے ہوئے وہاں اتنے برے بھی ہوئے، اور ان کی برائیوں کا نتیجہ تھا کہ عوام کے اندر انتشار پھیلا۔ کئی معتزلی فرقہ نکلا، کوئی فدائین فرقہ نکلا، ایسے ایسے بد عقیدے فرقے والے نکلے کہ 4 صدیاں ختم ہونے کے بعد جب یہ بادشاہت کے لیول کے اوپر اب فیل نظر آنے لگے اور اسلام کی روح کانپتی ہوئی نظر آئی، تو 400 سال کے بعد جب اسلام کو چاروں طرف سے خلفاء نے جب دبانا چاہا اور عیاشوں میں اسلام کو گنوا دینا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حسن و حسین کی نسل پاک سے شیخ عبد القادر عطا فرمایا، وہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی اور حسین کریم کی نسل پاک سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، اور وہ بھی اسی بغداد میں پیدا ہوئے، وہی دارالخلافہ میں۔ جب جسمانیت والے بگڑے تو روحانیت کا ستارہ چمکا، اور اس نے آ کر کے پھر سے ماحول کو ایسا سنبھالا کہ اب جہاں جہاں بگڑی حکومتیں تھیں، ادھر عبد القادر جیلانی کے آنے سے ادھر جو دعائیں عطا فرمائی، تو ایک طرف سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، سبحان اللہ، ادھر خواجہ معین الدین کو بھیج کر کے ہندوستان کے ماحول کو صحیح کیا، ادھر سلطان محمد غوری کو بھیج کر کے اس کا تخت حکومت بھی صحیح کیا، ادھر سے بغداد کی حکومتوں کے اوپر جب منگولوں کے تسلط کو بڑھتا دیکھا، تو غوث اعظم ہی کی دعا سے شیخ محی الدین ابن عربی، جن کو غوث ثانی کہا جاتا ہے، وہ غوث ثانی نے آ کر کے عثمانی سلطنت کو کھڑا کیا، اور سلطنت عثمانیہ کھڑی ایسی ہوئی کہ پھر 700 سال تک اہل سنت کا ستارہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی جنید ازہری صاحب قبلہ، مدرسہ صدیق اکبر۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کی حکومتوں کو غوث اعظم نے سنبھالا ہے، اسی لیے ان کو قطب الاقطاب کہا جاتا ہے، غوث الاغواث کہا جاتا ہے، اور اسی لیے حقیقت میں وہ محی الدین ہے۔ بے شک کہ ساری حکومتیں جب ڈوب رہی تھی، سب کچھ ختم ہو رہا تھا، تو تنہا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے جد کریم کے فیض کو پا کر کے پورے اسلام کو پھر سے سنبھالا، سبحان اللہ، ظاہر میں بھی سنبھالا اور باطن میں بھی سنبھالا۔ بے شک، اور وہ کس کا بیٹا تھا؟ حسن کا بیٹا تھا، سبحان اللہ، اور حسین کا بیٹا تھا، یعنی کربلا والوں کی قربانی جو ہے وہ ضائع نہیں گئی، انہی کی نسل پاک امام زین العابدین سے ماں کی نسل چلی ہے، اور امام حسن مصنع سے باپ کی نسل چلی ہے۔ مجمع بحرین جہاں ہوتا ہے وہاں شیخ عبد القادر کا پھول کھلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا غوث المدد، یا غوث المدد، دستگیر 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 دستگیر۔ اب اسی لیے عاشورہ کا جو دن ہے، جو رات ہے، اس کو بس اسلام کی حقیقت کو سمجھیں، اور جو لوگ حقیقت اسلام کو لے کر کے آئے ان مقدس خلفاء کو دیکھیں، عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھیں، کتنے تعزیے بنائے تھے اور کتنے ڈھول پٹوائے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی تو تاریخ رہی ہوگی نا، اس میں بھی تھوڑا اٹھا کر کے دیکھیں
کتنے ڈی جے بجے تھے، کیا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں اس زمانے میں بھی ہوں گی. سلطنت عثمانیہ میں کیا ہوا، حضور غوث پاک نے اپنی زندگی میں کیا کروایا، یاد کربلا کو کیسے منوایا. جانتے ہیں غوث اعظم نے کیسے منائی یاد کربلا؟ مجالس غوثیت لگتی تھی سبحان اللہ. جس میں مجمع لگتے تھے 70,000 کے، اوہ، وہاں حسین کا نام لیا جاتا تھا. سبحان اللہ. اور ایسے میں مجلس حسین لگتی تھی جس میں باقاعدہ رافضیوں کو جہنم کے کتے کہا جاتا تھا، اور ایسی تاریخ کربلا بیان ہوتی تھی. یہ حضور غوث پاک کا محرم منانے کا طریقہ تھا. سبحان اللہ. سبحان روزے اللہ. رکھا کرتے تھے، مریدوں سے روزے رکھواتے تھے. ان کی کتابوں میں سب موجود ہے. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی نے کس طرح سے منایا وہ بھی موجود ہے. یہ تو بعد میں جب دیکھا کہ یہ اولیاء اللہ کی کتابوں میں اگر سب ڈکلیئر ہو گیا تو پھر یہ ہمارے جو پلاننگ ہے وہ سب بیکار چلے جائیں گے. تو پھر بعد میں جو کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے، ان بزرگوں کی کتاب اپنی ہر جگہ پہنچی نہیں تھی، تو چرا چرا کر کے کتابوں کے اندر روایتیں ڈالنا شروع کر دی اور ملانا شروع کر دیا کہ خواجہ غریب نواز خود اپنے ایک نقشے کے لیے جایا کرتے تھے. ان کو ٹائم ہی نہیں تھا یہ سب چیزوں کے لیے، وہ ایسی اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. کہاں یہ سب ٹائم؟ تو یہ کام تھا اہل حق کا کہ جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی حقیقت کو لوگوں کو پہچان کرائی ہے اور اسی کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کی ہے. ایسے لوگ پہلے زیادہ تھے، اس لیے خوب اسلام کی رونق نظر آتی تھی. آج حقیقت جاننے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، اور وہ کم میں بھی اور کم اتنے ہیں کہ جو حقیقت جان کر کے حقیقت بولتے ہیں. ایسی تعداد اور بھی کم ہے. لیکن جن کو اللہ نے توفیق دی یہ حق سننے کی، حق ماننے کی، وہ واقعی بڑے خوش نصیب ہیں. اس لیے ایسے ایام کے اندر ہمیں واقعی یاد کربلا اگر منانی ہے تو شریعت مطہرہ کی حفاظت کرنی ہے. بس شریعت مطہرہ کی حفاظت جس میں دیکھو وہی حقیقت میں یاد حسین ہے، اور جس میں شریعت کا دامن چھوٹتا ہوا دیکھو، شریعت کے حکم کی پامالی ہوتے ہوئے دیکھو، سمجھو وہ یاد حسین نہیں، وہ پھر طریقہ دشمنوں کا ہے. اس لیے چاہے اپنے لوگ ہوں ان کو بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ جانے انجانے میں غیروں کے طریقے پر نہ چلیں. جانتے تو سب ہیں، مانتے بھی سب ہیں، ایسا نہیں کہ کرنے والے لوگ کوئی غیر نہیں ہیں، وہ بھی ہیں اپنے ہی، حسین سے عقیدت رکھنے والے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں نا، کرتا تو ہے یاد ان کی، غفلت کو ذرا روکے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے، کیونکہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. تعظیم کرتا بھی ہے نجدی تو مرے دل سے. اس لیے ہمیں دل سے اگر اپنانا ہے تو دل سے اپنانے کا یہی طریقہ ہے کہ وہی کربلا میں ایسی مجلس حسین لگی ہوئی تھی جس میں خطبہ امام حسین کا ہو رہا تھا، لوگ سن رہے تھے، اور اس خطبے کے بعد پھر سب تلاوت میں لگ گئے، نماز اور قیام میں لگ گئے. تو جس کا طریقہ ان لوگوں کے مطابق ہے وہ کامیاب ہے اور وہ صحیح ان کے نقش قدم پر ہے. اور جن لوگوں نے سامنے کے 22,000 والے کا طریقہ اپنایا ہے تو یہ کیسا اپنایا ہے؟ عقیدہ ادھر کا ہے اور عمل ادھر کا ہے، یہ کیسا مکسنگ ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیشہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے عمل کو بھی سلامت رکھے، اور آپس میں مسلمانوں کے اتحاد کو بھی سلامت رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.